آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا نمبردار، بھارتی انتخابات، مصالحت کی تباہ کاریاں۔ تحریر ہے حارث قدیر کی۔ سرمایہ دارانہ نظام کو تبدیل کیے بغیر محنت کش طبقے کے پاس نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اور محنت کش طبقے کے انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے اور ذرائع پیداوار کو جمہوری کنٹرول میں لیتے ہوئے پیداواری ڈھانچے کو مکمل طور پر سوشلسٹ بنیادوں پر ڈھالنے کے علاوہ سرمایہ داری کے خاتمے کا کوئی راستہ اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ کمیونسٹوں کا سرمایہ دارانہ پارلیمانی نظام میں انتخابات میں حصہ لینا اور پارلیمان میں جانے کا مقصد ہرگز اقتدار کی موقع پرستی کا شکار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پارلیمان کے ذریعے محنت کشوں کی وسیع تر پرتوں کے سامنے اس نظام کی تباہ کاریوں کو بے نقاب کرنا کمیونسٹوں کا حتمی مقصد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کمیونسٹ اقتدار کی موقع پرستی کا شکار ہوئے، محنت کش طبقے کی نجات کا اولین مقصد اور نظریات پشتی نشستوں پر پھینکنا مجبوری بنتا گیا۔ مغربی بنگال میں کمیونسٹ پارٹیوں سے 35 سالہ اقتدار چھیننے کا سلسلہ آہستہ آہستہ کمیونسٹ پارٹیوں کی طاقت کے مراکز میں دائیں بازو کی انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی راہیں ہموار کرتا جا رہا ہے۔ کمیونسٹ پارٹیوں کا گڑھ سمجھی جانے والی ریاستوں سمیت 4 بھارتی ریاستوں تامل ناڈو، کیرلا، مغربی بنگال، آسام اور یونین ٹیریٹری مرکز کے زیر انتظام علاقہ پونڈیچری میں 27 مارچ سے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا اور نتائج کا اعلان 2 مئی کو کیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں 294، تامل ناڈو میں 234، کیرلا میں 140، آسام میں 126 اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پونڈیچری میں 30 نشستوں کے لیے انتخابات ہونے ہیں۔ بنگال میں 8 مراحل میں 27 مارچ، 1 اپریل، 6 اپریل، 10 اپریل، 17 اپریل، 22 اپریل، 26 اپریل اور 29 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تامل ناڈو، کیرلا اور پونڈیچری میں 6 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آسام میں 27 مارچ، 1 اپریل اور 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 18 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جہاں مغربی بنگال ان انتخابات میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، وہاں کیرلا بھی اپنی ماضی کی ترقی پسند روایت کو داؤ پر لگائے ہوئے نظر آتا ہے۔ مغربی بنگال میں 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہنے والی ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کو شکست دینے کے لیے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے۔ بی جے پی پر ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو ہراساں کرنے، ایجنسیوں کے ذریعے دھمکانے اور پارٹی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی 10 سال قبل 35 سالہ اقتدار سے محروم ہوئی کمیونسٹ پارٹیوں کے سابقہ ممبران اسمبلی اور بڑے ناموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے اور کمیونسٹ پارٹیوں کی جگہ لینے کی کوشش میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں فلم سٹار متھن چکرورتی، سابق کپتان کرکٹ ٹیم سورو گنگولی سمیت متعدد افراد کے بی جے پی میں شامل ہونے سے بائیں بازو کو شدید دھچکا لگا ہے۔ مغربی بنگال ماضی میں بائیں بازو کی پارٹیوں کے اتحاد اور کانگریس کے درمیان مقابلے کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ کلکتہ سمیت مختلف شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پر نظریاتی مباحثوں کا انعقاد اس خطے کی وجہ شہرت تھی۔ پرولتاریہ اور برجوا نظریات کے درمیان بحث و مباحثہ عروج پر تھا۔ مغربی بنگال کے محنت کشوں نے برجوازی کے نظریات کو دھتکارتے ہوئے 35 سال تک پرولتاری نظریات کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن قیادت کی موقع پرستی اور سرمایہ دارانہ نظام سے مصالحت نے نیو لبرل پالیسیوں کو اپنانے، سرمایہ داروں کے حق میں قانون سازی کرنے اور بحران کا تمام تر بوجھ محنت کش طبقے پر ڈالنے جیسے اقدامات کرتے ہوئے برجوا نظریات والی مخالف کانگریس کی حقیقی اتحادی ہونے کا ثبوت دے کر ترنمول کانگریس اور پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے پنپنے کی راہیں ہموار کرنی۔ مذہبی اور سیاسی ہم آہنگی کی وجہ سے جانی جانے والی ریاست مغربی بنگال اب ہندو انتہا پسندی کا شکار ہے۔ آر ایس ایس ہندو مسلم نفرت کو ابھارنے اور ہندو کمیونسٹوں کو اپنے اندر سمونے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ترنمول کانگریس کو شاید اس بار یہاں شکست نہ ہو سکے، لیکن 6 نشستوں والی بی جے پی سروے پول کے مطابق 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تامل ناڈو میں جے للیتا کی موت کے بعد قوم پرست اے آئی اے ڈی ایم کے پہلے ریاستی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ حکمران اتحاد این ڈی اے کو یہاں کامیابی کی توقع ہے۔ پونڈیچری میں کانگریس کی حکومت کے خاتمے کے بعد صدارتی راج نافذ ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فتح یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ آسام میں بھی بی جے پی اتحاد کی ایک مرتبہ پھر کامیابی یقینی بتائی جا رہی ہے۔
کیرلا ایک ایسی بھارتی ریاست ہے جہاں ابھی تک بائیں بازو کے اتحاد کا اقتدار باقی ہے اور ایک مرتبہ پھر کامیابی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ریاست ہے جہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے نام نہاد لو جہاد کی سازشی تھیوری پر کام کرنے کا آغاز کیا تھا۔ بائیں بازو کا حکمران اتحاد مذہبی انتہا پسندی کو ابھرنے سے روکنے کے لیے انتہا پسندی کی مادی بنیادوں پر کام کرنے کے بجائے ریاستی طاقت اور جبر کا استعمال کرنے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے RSS اپنی بنیادیں رکھنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یوں تو کیرلا میں کانگریس کی قیادت میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے اتحاد کے درمیان ہمیشہ مقابلہ رہا ہے اور دونوں اتحاد وقتاً فوقتاً اقتدار میں بھی رہے ہیں۔ کیرلا کی ریاست اپنی بلند سیاسی روایات کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے، لیکن اب وہ روایات مانند پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ معاشرہ کبھی بھی ایک سٹیج پر لمبے عرصے تک ٹھہرا نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے آگے نہ بڑھایا جائے تو پیچھے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے اور تعفن زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بائیں بازو کی روایات کا امین کیرل کا علاقہ پورے بھارت میں واحد علاقہ تھا جہاں کانگریس جیسی پارٹیوں کو بھی مرکز سے من پسند امیدوار نامزد کرنے کی جرات کبھی نہ ہو سکی تھی۔ مغربی جمہوری کلچر کی طرح داخلی انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والی قیادت ہی انتخابات میں حصہ لینے کی اہل قرار پاتی رہی ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کی زوال پذیری، نظریات کی جگہ اقتدار کی ہوس اور بالخصوص 2008 کے معاشی بحران کے بعد ملکی سطح پر سرمایہ داری کو بحران سے نکالنے کے لیے نیو لبرل پالیسیز پر عمل درآمد نے سرمایہ دارانہ ریاست کے حقیقی کردار کو نہ صرف معاشرے پر آشکار کیا بلکہ اقتدار کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے حکمران بائیں بازو کے اتحاد کو ہر وہ اقدام کرنے پر مجبور کیا جس سے نہ صرف اس خطے کی سیاسی روایات کی موت ہوئی بلکہ بجوا اقتدار میں دھسی کمیونسٹ پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ واضح ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کانگریس کی مرکزی قیادت کی جانب سے کیرلا میں اپنے من پسند امیدواروں کو ٹکٹ الاٹ کرنے کی وجہ سے کانگریس میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ محض کانگریس کی زوال پذیری کا ہی نہیں بلکہ اصلاح پسندی کی ہر امید کی موت کا پیغام ہے۔ یہ عمل محض کانگریس تک محدود نہیں ہے۔ گو کمیونسٹ اتحاد انتخابات میں کامیاب ہو جائے گا لیکن معاشرے کو آگے لے جانے اور اقتدار کے بجائے انقلاب کے راستے پر چلنے کے علاوہ چنا گیا ہر راستہ بائیں بازو کی پارٹیوں کی محنت کشوں میں مقبولیت کو کم ہی کرتا جائے گا۔ حقیقی متبادل کی عدم موجودگی میں خلا کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا۔ وقتی طور پر دائیں بازو کی انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی یہ خلا پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس نظام کے اندر مسائل کا حل تلاش کرنے کی یہ آخری کوشش ہو سکتی ہے۔ کمیونسٹ روایات سے روشناس کیرلا اور مغربی بنگال کے محنت کش جہاں کمیونسٹ پارٹیوں کی قیادتوں کی غداریوں سے نالاں ہیں، وہاں وہ اپنے تجربات سے سیکھ بھی رہے ہیں۔ کلکتہ کے ایک چوراہے میں دی وائر سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بزرگ محنت کش نے BJP کی مقبولیت میں اضافے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آدمی وہی ہیں، بس کپڑے تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب زیادہ دیر تک چلے گا نہیں۔ اقتدار پر صرف چند گھرانوں اور الیکٹیبلز کا حق نہیں ہے، عوام سیکھ رہے ہیں۔ قیادتوں کی پے در پہ غداریاں محنت کش طبقے پر یہ حقیقت آشکار کر رہی ہے کہ انتخابات کے ذریعے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ انقلاب کے ذریعے اقتدار پر محنت کش طبقے کا قبضہ اور معاشرے کی سوشلسٹ تبدیلی ہی اس خطے کی محرومیوں کا ازالہ کرے گی۔